हेलो। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। خیریت ہے مولانا صاحب؟ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। جی میں گجرات سے بات کر رہا ہوں، गुजरात में कहाँ से बात कर रहे हैं आप؟ ضلع جوناگڑھ کے شہر مانگرول سے۔ बोलो। جی وہ آپ کا جو ایک آڈیو کلپ تھا نا وہ بھی تازہ تھا، شورا اور امارت کے متعلق۔ जी ہلو، تو हाँ اس मैं کے सुन रहा متعلق हूँ، کچھ باتیں۔ جی मैं सुन रहा हूँ، आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। बोलो। تو اس کے متعلق چند باتیں مجھے آپ سے پوچھنی تھی जी बोलो ना। کہ یہ کوئی مطلب جو ہے کچھ مجھے اشکال تھے۔ जी जी ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس آڈیو کے اندر شروع میں جو ہے عالمی شورا کے کام کو فتنہ بتایا، اور آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اور فتنے سے ہماری مسجدوں کی، ہمارے محلوں کی، ہماری بستیوں کی حفاظت فرمائے۔ जी انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو توڑ دیا، آپس میں لڑا دیا، جدا کر دیا، اور پھر بعد میں جو ہے نا آپ نے یوٹیوب پر شورا کے نام سے چینل بنانے والے کو شورا کے کام کی اشاعت کا مشورہ بھی دیا۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ فتنہ اور شر پھیلانے کا مشورہ تو حضرت نہیں دیا جا سکتا نا اگر شورا کا کام فتنہ ہے تو؟ اب جو لوگ جی اس کام کو کر رہے ہیں، تم اگر وہ کام کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں تو ہم نے کہا آپ اپنا کام کیجئے، دوسروں کو ڈسٹرب کیوں کر رہے ہو، دوسروں جی کو پریشان کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ تمہاری اپنی نظر میں اگر تمہارا کام حق ہے تو تم اس کی تبلیغ کرو، اس کی اشاعت کرو۔ اب اچھا ہمارے نظر میں ہمارا جو نظریہ ہے ہم اس کو حق نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک بہت بڑا فتنہ ہے، خبیثہ ہے وہ، جیسا میں نے اس میں کہا کہ جس ہاں کی وجہ سے امت ٹوٹ چکی ہے۔ 80-90 سال کا کام جو ایک چھت کے تابع داری میں چلتا تھا، ایک امیر کی اطاعت میں چلتا تھا، صرف اپنی جی اگر اغراض پوری نہیں ہوئی، اپنے مفادات پورے نہیں ہوئے، اپنے کو اس میں حصے داری نہیں ملی، اپنے کو پرسنٹیج نہیں ملا، تو یار اتنا بڑا فتنہ توڑ دیے، وہ پورے کام کو دو ٹکڑے کر دیے اس کے۔ اچھا حضرت، جو آپ یہ پورے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے اغراض، تو ذرا مجھے بھی بتائیں گے کہ ان لوگوں کے کیا اغراض تھے جو پورے نہیں ہوئے یہ دنیاوی؟ ان سے پوچھو، آپ جا کے ان سے پوچھو کہ بولنا بھائی 80-90 سال کا کام جو ایک چھت کے تابع داری میں چل رہا تھا، تمہارا ایسا کیا تھا بولنا جس کی وجہ سے تم نے یہ اپنا ایک الگ جو ہے پورا کا پورا گروپ تیار کیے باہر؟ دیکھیے حضرت، بات یہ ہے کہ وہ لوگ تو جو ہے بارہا وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ لوگ کیوں ایک چھت کے نیچے سے باہر نکل آئے۔ ان کے پورے بیانات اگر آپ نے نہیں سنے ہوں گے تو شاید میرے پاس ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ وہ پورے کے پورے بیان، بلکہ بڑے بڑے اجتماع میں ان کا ایک وضاحتی بیان ہی ہوتا ہے کہ جس میں انہوں نے پوری وضاحت کی ہے کہ وہ نظام الدین سے کیوں الگ ہو گئے ہیں۔ ان میں کوئی بھی ان کی دنیاوی غرض انہوں نے بیان نہیں کی ہے، نہ سننے میں آئی ہے، بلکہ جو باتیں انہوں نے کی ہے وہ بالکل دل کی تہ تک اتر گئی ہیں۔ مثلا جیسے کہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، میں ان کے متعلق وہ زبان استعمال نہیں کروں گا جیسا کہ آپ نے جو ہے، میں ایک شورا والا آدمی ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں جیسا کہ آپ نے ہمارے شورا کے اکابر کے متعلق استعمال کی ہے۔ میں تو ادب سے ان کا نام لیتا ہوں، وہ بڑے خاندانی آدمی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں جسے چاہے ہدایت دے دیں گے۔ ہم کسی کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کر سکتے، لیکن جو انہوں نے وضاحتی بیان دیے ہیں ان میں یہ کہا ہے کہ ان کے جو غلط بیانات تھے، جو جس سے عقیدے پر زد پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ حضرات انبیاء کرام کی عصمت کے متعلق مسئلہ آ جاتا ہے، علماء اکرام کے احترام کے متعلق مسئلہ آتا ہے، وہ تنخواہ لے کر جو پڑھاتے ہیں ان کے متعلق جو مسئلہ ہے، وہ سب باتیں جب بعد میں لوگوں کے درمیان میں پھیلتی چلی گئی اور اس کے روک تھام کی کوشش سے بہت ہوئی، اصلاح کا جو صحیح طریقہ تھا وہ اپنایا گیا، اس کے باوجود بھی جب اسے نہیں لیا گیا، اسے تسلیم نہیں کیا گیا مولانا صاحب کی طرف سے، تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ اب ہمیں
مداحنت دین میں نہیں کرنی چاہیے. یہ مولانا ابراہیم صاحب کی تحریر ہے دیولا کی، اور پھر وہ وہاں سے الگ ہو گئے. تو یہاں تو کوئی دنیاوی اغراض جو ہے ان کے پرسنٹیج کا مسئلہ نہیں آتا. مولوی صاحب وہ جو آپ بتا رہے نا، میں نے بھی پورے بیانات سنا ہوں. وہ جی اس جی کے جی اندر جی جو ان سے بات چیت کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا، وہ جی ایک کوئی مولانا عبد الرحمان صاحب ہے، ان کا سنا میں نے 18-19 منٹ کا. یار جی ایسی باتیں کر رہے اس کے اندر. وہ کیا بولتے ہیں، بولے ہاں ہم نے جی اشارتاً ان کو کہا. کس کو؟ حضرت جی مولانا سعد صاحب کو. تو بولے ہم نے جب ان کو اشارتاً ساری ان کی جتنی ہاں بھی خامیاں تھی اور جتنی بھی ان کی باتیں تھی اس کی طرف ہم نے ان کی رہبری کی، تو انہوں نے بیان کے اندر یہ کہہ دیا. یہ جی کیا ساس بہو کے جھگڑے چالو ہے کہ عورتوں کے لڑائی جھگڑے محلے کے اندر چل رہے ہیں کہ انہیں اشارتاً کہا، اس نے اشارتاً؟ یہاں اشارتاً کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. بیٹھ کر فیس ٹو فیس ہم یہاں پہ، اس سے پہلے بھی میں نے 10 مرتبہ اپنے اسباق میں یہ بات کہا ہوں، جو مسائل ہے اس کا حل فیس ٹو فیس ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھو یہ آپ کی لغزش ہے یا یہ آپ کی خطا ہے، آپ اس کو درست کیجئے. اگر اس طریقے سے فیس ٹو فیس بات چیت ہوتی ہے، اشارتاً کیا ہے یہ اشارتاً؟ کیا مستورات کے جھگڑے چالو ہے اشارتاً؟ دیکھیے حضرت آپ غصہ نہ کیجیے. نہیں میں غصہ نہیں کر رہا ہوں، ہے یہ کہ میرا بولنے کا طریقہ ایسا ہی ہے، میں غصہ نہیں کرتا ہوں، میں یہ ایسا ہی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ مولانا ابراہیم صاحب دیولا کا بھی بیان ہے. انہوں نے بھی کہا وہ جو مولانا ابراہیم صاحب بتاتے تھے وہ اشارتاً بتاتے تھے، کیونکہ وہ ایک الگ ہی شان کے عالم ہے. لیکن یہ جو دوسرے قابلین تھے جیسے مولانا احمد لاد صاحب ہیں اور بھی دوسرے تھے، باقاعدہ گفتگو ہوئی، تحریریں حضرت مولانا سعد صاحب کو دی گئی کہ آپ جو اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں وہ نہ کرے. آپ کی علم کی جانکاری کے لیے، علم کے اضافے کے لیے میں کہتا ہوں، تحریری طور پر سب کچھ دیا گیا کہ حضرت آپ اس طرح بیان نہ کرے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اور جب دارالعلوم کی طرف سے بھی فتاوی آئے تو یہ تو بالکل آیا ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے. اس کے اندر آپ کو اشارہ، تو مجھے تو نہیں لگتا کوئی اشارے میں اصلاح کی مولوی کوشش. صاحب جی اسلامی شریعت کے اندر ہر چیز صاف اور واضح ہونا چاہیے. خود حضرت جی مولانا سعد صاحب نے اورنگ آباد اجتماع کے اندر صاف لفظوں میں کہا کہ اگر جی خطا امام سے ہو جاوے تو جی اسی امام کو اس کے پیچھے کھڑے رہ کر لقمہ دے دینا چاہیے، بجائے امام کو لقمہ دینے کے بازاروں میں جا کر اگر اس امام کے غلطی پر چرچا ہوں گی تو پھر امام کی اصلاح تو نہیں ہوں گی لیکن فطروں کے دروازے کھلیں گے. حضرت جی مولانا سعد صاحب کے مسئلے میں بھی یہی ہوا ہے. ان کو بولنے کی بجائے یہاں واٹس ایپ پہ ہی ان کی خامیاں نکالی جا رہی ہے. اللہ رحم کرے امت کے حال پر. ایسے فتین میں نے دیکھا ہوں، ان کے پیچھے تراویح پڑھ کر وہ تراویح ریکارڈ کر کے وہ بھی واٹس ایپ پہ چلا رہے ہیں. کیا ملنے والا ہے اس سے؟ کیا ان کی اصلاح ہو جائیں گی؟ یہاں واٹس ایپ پہ ان کی تراویح کی جو ہے قرآن کی تلاوت وائرل کر کے اور ان کے بیانات وائرل کر کے اور یہ کر کے، تو یہ تو خود انہوں نے کہا ہے. تو وہاں جا کے فیس ٹو فیس، اور یہی ہم کو اسلام سکھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جو اصلاح کی وہ سامنے اگر کسی کو کچھ بتانا تھا، خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کا واقعہ ملتا ہے. جمعہ کے خطبے کے اندر آپ نے مہر کی رقم کے بارے میں جب ایک قید لگا دی تو فوراً ایک عورت اسی خطبے کے درمیان میں کھڑی ہوئی اور فیس ٹو فیس اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، کہا کہ عمر تمہارا فیصلہ قرآن پاک کی آیت کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ قرآن میں فرمایا احداہن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. وہاں پہ اس عورت نے ان کو منع کر دیا. تو آپ سوچو، اس نے اشارتاً کنایتاً لیٹر لکھ کے درخواست نہیں دی تھی، جمعہ کے خطبے کے درمیان میں روکا حضرت عمر فاروق کو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے یہ کہا کہ عورت وہ جیت گئی اور مرد ہار گیا. یہ واقعہ ملتا ہے ہماری کتابوں میں مولوی صاحب. تو یہاں بات چیت سامنے ہونی چاہیے. اور رہا دارالعلوم کے فتوے کا مسئلہ، یہ بات سراسر دارالعلوم کے اوپر بہتان ہے. یہ تو صرف دارالعلوم کا نام استعمال کیا گیا کہ دارالعلوم نے فتویٰ دیا، حالانکہ دارالعلوم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا. دارالعلوم نے وہ جو لیٹر حضرت جی مولانا سعد صاحب کو لکھا تھا اس کے اندر صرف ان کی اصلاح اور ان کو کچھ ان کی اپنی باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، اس کو فتویٰ نہیں کہتے ہیں. اور یہاں پہ
अपना सिक्का जमाने के लिए उसको फतवे के तौर पे इस्तेमाल कर दिया गया। हजरत आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इशारतन बातें नहीं हुई है, बल्कि हजरत के पास जा जाकर के ये सारी बातें हुई हैं। इनके सारे शवाहिदात मौजूद हैं इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर। आप जो ये बात कह रहे हैं, इंटरनेट और व्हाट्सएप जो है ना, ये इसकी हमारे नजदीक कोई वो नहीं है यहाँ पे। इसकी तस्दीकात भी हो चुकी हैं। ऑडियो क्लिप है मौलाना अरशद साहब मदनी की, हजरत मौलाना अबुल कासिम साहब नौमानी की, हजरत मौलाना अबुल कासिम। मैं वही बता रहा हूँ ना भाई मेरे, इनफिरादी जो बातें चल रही है ये इसका कोई हासिल नहीं है। ये सारे लोग जो इनफिरादी बातें करने वाले हैं इज्तिमाई तौर पर, क्योंकि ये उम्मत का इतना बड़ा जो इज्तिमाई काम है, इज्तिमाई तौर पे आप सब मिलके जाओ ना निजामुद्दीन के अंदर और वहां जाके फेस टू फेस बात करो। तब अगर हजरत जी मौलाना साद साहब ये पूरी जमात की बात को नहीं कबूल करते हैं या मानते हैं या फिर ये उनकी बातों के ऊपर उनको तवज्जो दिलाते हैं, तब आप कह सकते हो कि उन्होंने बात को नहीं माना। हजरत बात ये है कि अपने सऊदी के हजरात, तबलीगी अहबाब, बड़े बड़े लोग भी बात करने के लिए, मुसालहत के लिए जब आए तो हजरत मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम ने उनकी बात सुनी ही नहीं, और वो इस उन्वान पर बात करना ही नहीं चाहते हैं। हजरत ये बिल्कुल बात साफ है, दो चार जो है ना मौलवी साहब, सब हवा में फायरिंग कर रहे हो। नहीं हजरत, मेरे पास ये सारे आपने इनसे सुने, आपने यूट्यूब पे देखे, आपने व्हाट्सएप पे पढ़े। मौलाना ये सब बातें बेमहल बातें है। ये हजरत वो बातें चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हजरत जी मौलाना साद साहब ट्रेन में बैठकर हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवला के मकान तक पहुंचे उनको लेने के लिए, इसे कहते हैं मुदल्लल बात। ठीक है, ऐसा अमल अगर किसी ने किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जैसे उनके वो जो गलत बयानात आ रहे हैं, वो जो मौजूद हैं, ये बहुत सारी बातें हैं, आप इनके मुतालिक क्या कहेंगे? वो सारी जो बातें हैं ना, वो पहले पूरा बयान सुनना चाहिए। वो बयान सब गलत फहमियां हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, सब गलत फहमियां। अभी मैं आपको 3 दिन पहले की बात बताता हूँ। मौलाना साद साहब की पूरी आवाज में बिल्कुल, आप चाहे तो वीडियो भी मैं दे सकता हूँ, वीडियो में भी उनकी बयानात है, जैसे कि अभी ताजा बयान है ना, वो पूरा सुनो। खाली वो 1.5-2 घंटे के बयान में से 30 सेकंड का क्लिप और आधे मिनट का क्लिप और 1 मिनट का क्लिप मत काटो। देखिए इसीलिए मैं आपको पैदा किए जा रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उनके 3 घंटे 2 घंटे के बयान में से आधे मिनट और 1 मिनट के क्लिप काट के मार्केट में चलाए जा रहे हैं उम्मत को गुमराह करने के लिए। आप एक मिसाल दे सकते हैं, ऐसा कौन सा क्लिप है जो काटा गया है, वो पूरा बयान नहीं दिया गया है और हजरत ने उसमें सही बात कही है? हर क्लिप है मौलाना, कौन सी एक मिसाल दूं मैं आपको? ये जो आपने उलामा की तनख्वाह के बारे में कहा, वो भी कटा हुआ क्लिप है। आपने वो जो अंबिया के बारे में कहा, वो भी कटा हुआ क्लिप है। असहाबे कहफ के कुत्ते का जो मसला है, वो भी कटा हुआ, सब कटे हुए क्लिप है ये 30-30 सेकंड के। लेकिन कटे हुए क्लिप को काटना मतलब उससे पूरी बात तो आ जाती है सामने, जैसा अलग बात है। बात उस वक्त तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आप पूरा वाकया नहीं सुनोगे। वो तो वैसा ही होगा कुरान पाक के अंदर, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा। अब वो वला तक़रबुस सलाह में जो है वो तो आगे और पीछे का सब छोड़ देंगे और खाली जब इतना कहेंगे वला तक़रबुस सलाह, सुकारा को अगर छोड़ दे तो मतलब तो यही हो रहा, नमाज के करीब भी मत जाओ। ये तो मिसाल वैसी हुई ना मौलवी साहब। ठीक है, चलो ठीक है। मैं आपसे समझने के लिए पूछता हूँ कि जैसा कि शॉर्ट क्लिप से बात समझ नहीं आती, तो आपसे पूछता हूँ कि वो जो उलमा की तनख्वाह, मौलवी साहब ये सब बेकार की बातें हैं। मैं आपसे बहस करूं, आप मेरे से बहस करो, मेरे पीछे और भी दूसरे बहुत सारे तकाजे हैं। अभी आपसे बात हो रही है, मैं अपने अगले तकाजे को रोक के यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपसे अभी दरखास्त करता हूं, इसका कोई हासिल नहीं है। इसका हासिल सिर्फ ये है कि वो निजामुद्दीन की 4 दीवारी जहां से मेहनत शुरू हुई थी उसी की तरफ हम सब ने रुजू करना चाहिए। और ये सारे अकाबिरीन इन्होंने मिलकर मुत्तहिदा और मुत्तफिका तौर पर जाके हजरत जी मौलाना साद साहब से बात करके ये सारे मसाइल पे बात करना चाहिए।